السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالی سے دعا کر رہا ہوتا ہے، بڑی شدت کے ساتھ اللہ تعالی سے مانگ رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ گریہ ازاری کر رہا ہوتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے، لیکن پھر بھی دعائیں قبول ہونے میں دیر ہوتی ہے۔ جو وہ اللہ تعالی سے مانگ رہا ہوتا ہے یا کوئی اللہ کی بندی ہے وہ اللہ تعالی سے مانگ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو فوراً نہیں ملتا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اگر آپ اللہ تعالی سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں اور شدت کے ساتھ مانگ رہے ہیں، تڑپ کے ساتھ مانگ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، گریہ ازاری کر رہے ہیں، اور آپ اللہ رب العزت سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مچل کر مانگ رہے ہیں، تو پھر آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں، اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اسی لیے دیر کر رہا ہے کہ اگر میں اپنے اس بندے کو فوراً وہ چیز عطا کر دوں گا جو یہ مانگ رہا ہے تو پھر یہ میرے سامنے اس طرح سے ہاتھ بار بار نہیں پھیلائے گا۔ اس طرح اخلاص اور للہیت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ دعائیں مجھ سے کون مانگے گا؟ یہ مجھ سے نہیں مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی پسند آ رہی ہوتی ہے، اس لیے رب ذوالجلال چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے بار بار مانگے، خوب مانگے اور مانگتا رہے، میں اسے ضرور عطا کروں گا، میں اس کی بگڑی ضرور بناؤں گا۔ اور پھر دوسری یہ وجہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے حق میں بہتر جانتا ہے۔ جس طرح اگر کوئی بچہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں آگ سے کھیلوں، وہ چاہتا ہے کہ جو چیز بھی مجھے ملے میں کھا جاؤں، وہ چاہتا ہے میں آگ کے اندر گر جاؤں، وہ چاہتا ہے کیونکہ وہ بچہ ہے۔ لیکن والدین، بھائی بہن وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بچے کے حق میں کیا بہتر ہے۔ اگر وہ آگ کی طرف لپکتا ہے ہم فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر تھام لیتے ہیں، اگر کوئی غلط چیز وہ کھا رہا ہوتا ہے ہم اس کے ہاتھ کو روک لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اس کے حق میں کہ یہ چیز بہتر نہیں ہے، اور بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے، اسی لیے اسے کوئی بھی چیز دو گے تو وہ منہ کی طرف لے کے جائے گا یا وہ آگ کی طرف لپکے گا، کوئی نقصان دینے والی چیز کی طرف وہ جائے گا۔ لیکن والدین اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ چیز بچے کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ بس اب آپ سمجھ جائیے کہ اگر ہم اللہ تعالی سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں اور وہ ہمیں نہیں مل رہی ہے، وہ ملنے میں ہمیں دیر ہو رہی ہے، تو پھر اس کے اندر بھی اللہ تعالی کی بڑی مصلحت ہے، بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے کے حق میں یہ چیز ابھی بہتر نہیں ہے، جب ہمارے حق میں وہ چیز بہتر ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو وہ عطا کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہم دنیا میں رہنے والوں انسانوں سے تو لاکھ بلکہ کئی گنا، 100 لاکھ، ہزار لاکھوں، اربوں خربوں گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے بہت زیادہ الفت اور محبت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے نقصان پہنچا دے گا؟ اس لیے اگر آپ کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو بس مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے صبر کو آزما رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اگر میں اس بندے کو وہ چیز نہیں دیتا ہوں جو یہ مانگ رہا ہے تو کیا پھر بھی اسی طرح فرما برداری کرے گا جس طرح یہ ابھی پہلے کر رہا تھا؟ کیا یہ نماز بھی اسی طرح پڑھے گا؟ کیا یہ صدقہ خیرات بھی اسی طرح کرے گا؟ یہ قرآن کریم بھی ایسے پڑھے گا؟ جو اس کے تسبیحات اور تکبیرات یہ پڑھنے کا اہتمام ہے کیا تب بھی وہ اسی طرح پڑھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے صبر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہماری آزمائش لے رہا ہوتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی بات آپ کو پیش آ رہی ہے اور آپ بڑی سخت یعنی کہ توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں لگن کے ساتھ اور پھر بھی وہ آپ کو نہیں مل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ہمارے لیے وہ چیز عطا کرنے والا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ کسی چیز کو آپ ناپسند کرو اور وہ حالانکہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔
ٹھیک ہے نا۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہم اس کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں اچھی لگے گی، بہترین ہے، ہمارے حق میں یہ اچھا رہے گا، اس چیز کا ملنا، اس چیز کو حاصل کرنا، حالانکہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو۔ تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا۔ جب ہم اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں گے، اطاعت فرما برداری کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت سے صبر اور تحمل کے ساتھ ہم طلب کرتے رہیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں عن قریب تمہیں اتنا دوں گا کہ آپ جو ہے مالا مال ہو جائیں گے، آپ بے نیاز ہو جائیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہی کہہ کر تو تسلی دی تھی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، دنیا میں بھی خوش ہو جائیں گے، آپ سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، آپ کی بگڑی بن جائے گی۔ تو آپ مایوس نہ ہوں، اگر مشکلات میں ہیں تو یاد رکھیں قرآن کریم کی اس آیت کو، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اگر تنگی آئی ہے، پریشانی آئی ہے تو پھر آسانی ہمارا انتظار کر رہی ہے، سہولتیں اور اسی طرح خوشحالیاں ہماری منتظر ہیں۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اگر تنگیاں آپ کے اوپر ایک ہے، تنگیاں اگر آپ کے اوپر 2 ہیں، امتحان اگر آپ کے اوپر 3 ہیں، تو یاد رکھنا اس سے ڈبل، اس سے تبل، بلکہ کہیں زیادہ 10 گنا زیادہ آسانیاں اور سہولتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ تو ان آیتوں پر یاد رکھیں اور تڑپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، انشاءاللہ ہماری منچاہی مراد بھی پوری ہوگی، اور جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اللہ رب العزت ہمیں ضرور نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر جمیل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔